كثيرا. الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكالساعة هاتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ زمانہ آخر الزمان ہے، یعنی اس دنیا کا اختتام ہونے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے. قیامت تو اصل لفظ حشر کے لیے ہے، جب حشر قائم ہوگا اور سارے کے سارے لوگ اس میں کھڑے ہوں گے. اصل قیامت تو وہ ہے، لیکن قیامت کی ابتدا جو ہو جائے گی، دنیا کے اندر زلزلہ آئے گا اور سارے پہاڑ ٹوٹیں گے. ابھی زلزلے جو آتے ہیں وہ کسی ایک علاقے میں آتے ہیں، کسی ایک جگہ آتے ہیں، اور جس میں قرآن شریف کے اندر جو پیشن گوئی کی گئی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب پوری زمین کو ایک ساتھ زلزلے میں گرفتار کر دیا جائے گا، پوری دنیا، پورے سارے ممالک، سارے بر اعظم اور سارے بحر اعظم، تمام سمندر، ہر جگہ جو ہے زلزلہ ہوگا، پوری دنیا کے اندر زلزلہ ہو رہا ہوگا. تو اس وقت پہاڑ ٹوٹیں گے اور ٹوٹ کس طرح جالوں کی طرح اڑیں گے. جی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اس کے آنے سے پہلے زمین جو ہے تمام خزانے اپنے باہر کر دیتے ہیں. زمین کے اندر بہت خزانے، ہیرے، جواہرات اور معدنیات، سونا، چاندی، پلاٹینم، یورینیم، لیریم، یہ ساری چیزیں زمین بھری پڑی ہیں اور آج سے بھری پڑی ہیں. ہزاروں سال پہلے سے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے اب بھری پڑی ہے. پیٹرولیم، اب سب باہر چیزیں آ رہی ہیں. لیریم ایسی دھات ہے کہ اس سے جب پلیٹیں بنتی ہیں تو بیٹری زیادہ ٹکاؤ ہوتی ہے. اب وہ دیوار آ گئی، اس کا استعمال ہوا، بیٹری والی کار نکل رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیٹری کا بن رہا ہے. تو سارے خزانے نکال کے رکھ دے گی باہر. وہ ساری نشانیاں سامنے آ رہی ہیں. اور اس سے پہلے دجال کا خروج ہوگا، اور دجال کے خروج سے پہلے مہدی علیہ الرحمہ کا ظہور ہوگا. حضرت مہدی علیہ الرحمہ کا ظہور ہوگا. اور اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی، بہت زبردست جنگ ہوگی، جس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، سب سے بڑی جنگ. ملحمہ کہتے ہیں جنگ کو، لفظ لحم سے بنا، لحم گوشت کاٹنے کا دن، ملحمۃ الکبریٰ جنگ ہوگی. آج جو یہ فلسطین اور غزہ وغیرہ میں جو جنگ ہو رہی ہے، اسرائیل میں جو جنگ ہو رہی ہے، اس کے آثار اسی طرح جا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہی ملحمۃ الکبریٰ ہے جو بعد میں سارے ممالک اس میں شامل ہو جائیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ باطل کو باطل سے ٹکرائے گا اور باطل آپس میں لڑ کے ختم ہوں گے. پھر اس کے درمیان سے ایک حق اٹھے گا جو حضرت مہدی علیہ الرحمہ ہوں گے. اس وقت جو اسرائیل ہے وہ تو باتیں ہے ہی، سب جانتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو فلسطین بیچارے لڑ رہے ہیں اور شہادت جان نوش فرما رہے ہیں، اللہ ان کو مبارک کرے، ان کی استقامت پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب رحمتیں برسائے اور آخرت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. وہ حق پر ہیں، لیکن ان کے حق کے ساتھ جو ہے باطل ساتھ میں ملا ہوا ہے.
حق اور باطل ملے ہوئے، اور اسی وجہ سے وہ فتح جو صحابہ کرام کو چند دنوں میں ہو جاتی تھی وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ آج 75 سال ہو گئے ہیں لڑتے لڑتے، اور اس وقت بہت زبردست جنگ چل رہی ہے، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں۔ تو فتح کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مصر کی طرف ایک لشکر روانہ کیا تھا۔ لشکر کے امیر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہ ہماری فوج کم ہے، آپ 4000 فوج اور بھیجیں، اس لیے کہ دشمن کا لشکر جو ہے ہمارے سامنے کئی لاکھوں میں ہے، ہم ہزاروں میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب لکھا اور یہ لکھا کہ ہماری فتح جو ہے وہ تعداد اور اسلحوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، ہماری فتح جو ہوتی ہے وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کچھ کمی ہے تمہارے اندر، اس کو تلاش کرو، کہیں نیت کی کمی ہو سکتی ہے کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت آ گئی ہوگی، اس کی وجہ سے تمہاری مدد نہیں ہو رہی ہے، یا اور کوئی کمی آ گئی ہے، کوئی عمل میں کمی آ گئی ہوگی۔ میں 4000 فوج آپ کے سامنے بھیج رہا ہوں، اور وہ 4000 کون تھے؟ 4 صحابہ کو بھیجا تھا انہوں نے۔ یہ ایک ایک صحابی 1000 کے مقابلے میں ہیں، یہ اس وقت تک 1000 کے مقابلے میں رہیں گے جب تک کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں رہے گی، اور اگر یہ ان کے اندر بھی تبدیلی آ گئی تو پھر میں کہہ نہیں سکتا، پھر یہ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے اپنے غیروں کی وجہ سے۔ آج بہت بڑا مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہم ایمان والے تو ہیں، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جیسی نیتیں اور مقصد نہیں ہماری زندگی کا۔ ان کی زندگی کا مقصد اعلاء کلمت اللہ تھا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اسلام دین کو عام کرنا تھا، ان کا وہ مقصد تھا۔ اس کے لیے اپنی جان اور مال دونوں لگا دیتے، اور اس پر اللہ کی غیبی مدد تھی، اور ان کے قدموں پر دنیا آ کے گر رہی تھی، مال ڈھیر ہو رہا تھا ان کے وہاں۔ جس طرح ہمارے یہاں جہاں اناج آتا ہے، جیسے آج کل دھان کٹ رہا ہے تو دھان کے ڈھیر لگا رہتا ہے کھیت والوں کے ہاں، ایسے ہی ان کے یہاں اشرفیوں کا ڈھیر لگا رہتا ہے ان کے گھروں میں۔ کوئی تو جوڑی نہیں تھی، ایسے کنارے پڑا ہے، ضرورت ہے اس میں سے نکال دیا، کوئی آیا اس میں سے دے دیا، کوئی تو جوڑی نہیں تھی جی، اللہ نے اتنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی مقصد اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلموں کو بلند کرنا، ایمان کو عام کرنا، ایمان کو عام کر کے لوگوں کے اندر پھیلانا۔ آج تو خود ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ایمان پر باقی ہیں کہ نہیں، کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اس لائق ہے کہ ہم کو کل آخرت میں کامیاب کرا دے، موت کے وقت کلمہ پڑھا دے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے ایمان چھن جاتا ہے موت کے وقت۔ حضرت شیخ معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک توجیہ بیچنے والا، اس کا انتقال ہو رہا تھا اور لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، اور وہ جو ہے کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، سو لوگوں نے کہا کلمہ پڑھو، تو اس نے کہا منہ پہ کفر سا لگا ہوا ہے، تالا سا لگا ہوا ہے۔ تو وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے، تو اس نے کہا کہ عورتیں جب توجیہ لینے آتی تھی تو میں ان کے جسم کو بہت جو ہے گھور کے دیکھتا تھا، اس بے حیائی کی وجہ سے میرے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا یقین، اس کو محفوظ رکھ کر اور موت تک کے ساتھ میں لے کر جائیں، یہ ہمارا جو ہے کہنا چاہیے کہ ایک عظیم کام ہے، بلکہ کہنا چاہیے کلمے کے پورے طور پر سیکھنا بھی ایک کام ہے۔ آج ہم نے کلمہ تو سیکھ لیا زبانی، اور بہت سے لوگوں کو زبانی بھی نہیں آتا۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ملتے ہیں جن کو کلمہ زبانی بھی نہیں آتا، گشتوں میں جاؤ، ملاقات کرو، کلمہ پڑھو، تو کلمہ کیا چیز ہے پڑھ کے سناؤ تب بھی نہیں پڑھ پاتے بیچارے، خصوصاً یہ اطراف کے دیہات وغیرہ کے مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ پھر کلمے کا مقصد اور اس کے اوپر عمل ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ صحابہ کرام فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن،
ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا. قرآن میں قرآن کا علم سیکھا، خالی پڑھ لینا نہیں. آج لوگ ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ماشاء اللہ پورا دین حاصل ہو گیا. نہیں، ابھی پورا دین نہیں حاصل ہوا، ابھی تو خالی پڑھنا آپ کو آیا ہے. حروف کو پڑھنا آیا، حروف کے اندر کیا معنی ہے وہ نہیں معلوم، اور نہ اس کی کوئی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کی طلب ہوتی ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. 4 کام ہیں جو کرنے کے ہیں جس سے بالکل مسلمان غافل ہے. سب سے پہلے ایمان کا سیکھنا، اور دوسرا علم کا حاصل کرنا، یعنی علم دین کا حاصل کرنا. دنیا کا علم نہیں، دنیا کا علم تو فن کہلاتا ہے. یہ فن ہے، ڈاکٹری، انجینئرنگ، کمپیوٹر انجینئرنگ، CA، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کا علم ہے. تو یہ دنیا کا علم جو ہے وہ فن ہے، تو علم نہیں. علم تو اللہ کا کہ دین کا علم، کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حلال کیا ہے اور ان چیزوں کو حرام کیا ہے. حرام سے بچنا ہے اور حلال کا استعمال کرنا ہے. حرام اور حلال کے باقاعدہ حلقے لگتے تھے مسجد نبوی میں کہ بھئی یہ حلقہ کاہے کا ہے؟ قرآن شریف سیکھنے کا ہے. یہ کاہے کا ہے؟ یہ حدیث پاک سیکھنے کا حلقہ ہے. اور یہ حلقہ کاہے کا؟ کہ حرام و حلال سیکھنے کا ہے. کہ ہم کو معلوم ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. بچے جوا کھیل رہے ہیں، ہم کبھی منع نہیں کرتے. یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے کاش جیسے لے کے کھیلتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ جیتتے ہیں اور ہارتے ہیں، چاہے وہ پیسہ نہ ہو، لیکن وہ جوا ہے، جوے کی ابتدا ہے. اس لیے علم سیکھنا جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے اور حرام سے ہم بچ سکیں. ورنہ حرام تو پھیلا دیا گیا پورے عالم میں، ہر شعبے میں پھیلا دیا گیا، ہر چیز میں پھیلا دیا گیا حرام کو. خصوصاً کھانے کے اندر حرام کو پھیلا دیا گیا. آج ہمارے پیٹوں میں حرام جا رہا ہے اور ہم کو معلوم نہیں. اور پیٹ میں اگر حرام چلا گیا تو دعا قبول نہیں ہوتی. تو ہم ان حرام چیزوں سے بچیں، حرام حلال کی پہچان کریں، علم سیکھیں. دوسری چیز ہے علم کا سیکھنا. جی ہاں. اور تیسری چیز ہے کہ عمل کرنا، عمل کو بھی سیکھنا. اب نماز پڑھنا ہے، یہ حکم آ گیا ہے، ہم کو معلوم ہو گیا، اب ہم آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کو صحیح طور پر نہیں پڑھ نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ اذان لوگ نہیں سیکھتے ہیں، اذان دیتے ہیں. کہاں بڑھانا ہے کہاں نہیں بڑھانا ہے اور بڑھائے چلے جا رہے ہیں. اذان کی بڑی فضیلت آئی ہے، اذان دے مؤذن کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن اس کو کوئی سیکھتا نہیں کہ اذان سیکھنا بھی چاہیے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوئی قوال ہی گا رہا ہے، چلو ہم بھی اس کی نقل کر لیں، جیسے نوجوان گانوں کی نقل کرتے ہیں. ایسا نہیں، یہ باقاعدہ سیکھنا ہے کہ اللہ اکبر کا الف نہیں بڑھایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کھڑا الف ہے، ایک الف پڑھایا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اسی میں قوالی کر جاتے ہیں لوگ. اور جب سے یہ آ گیا ہے مائک، تو مائک کی رعایت کرتے ہیں، مائک کی رعایت کرتے ہیں. اور حی علی الصلاۃ پر سنت کے مطابق سب نہیں گھماتے ہیں، بلکہ آنکھیں گھماتے ہیں. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حالانکہ چہرہ گھما کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. دیکھیں گے سنت کی رعایت کی بجائے کہ مائک کی رعایت. تو تیسری چیز ہے دین کو کے اوپر عمل سیکھنا کہ یہ عمل کیسے کیا جائے. صحابہ کرام آتے تھے، حضرت کیسے کریں، حضور عمل کر کے دکھاتے تھے. اور چوتھی چیز ہے دعوت کو سیکھنا کہ دعوت کیسے دی جائے. کسی کو کوئی غلط کر رہا ہے اس کو سمجھایا کیسے جائے. لڑائی ہوگی تو سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے الٹی سیدھی گالی گفتاری سب کر لیں گے. انہیں سے کہو ذرا زور سے ایک اعلان کر دو کہ نماز سب کے لیے فرض ہے، اس لیے سب لوگ نماز پڑھنے چلو. تو وہی جو چلا رہا تھا نا کہ ہم کیسے کہیں، ہم کیسے کہیں. چرچ شریف کی مسجد میں آپ اعلان کر دیجئے کہ مسجد نماز کے بعد انشاءاللہ
دین کی بات ہوگی۔ تو وہی جو چلا رہا تھا سڑک کے اوپر، گالی گفتاری الٹی سیدھی دے رہا تھا، گندی گندی ماں بہن کی جو گالی دے رہا تھا، وہ اب یہاں پر مسجد میں بھی دین کی بات نہیں کہہ سکتا۔ تو غیروں کے پاس جا کر کیا دین کی بات کہے گا؟ یہ بھی سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اجتماع میں شرکت کر کے علماء کے آمد پر ان کے بیانات سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی کے بارے میں جو ہے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔